حي على الفلاح. جب آپ کی روح اس دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے آخری 7 دنوں میں داخل ہوتی ہے تو ایک پردہ اٹھنا شروع ہو جاتا ہے جو آپ کو ان حقیقتوں سے الگ رکھتا تھا جنہیں آپ پہلے کبھی محسوس یا دیکھ نہیں سکتے تھے. ان آخری 168 گھنٹوں میں جو کچھ ہوتا ہے وہ آپ کی وجود کے بارے میں سمجھ کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتا ہے. نشانیاں بہت دھیرے اور خاموشی سے شروع ہوتی ہیں، اتنی خاموشی سے کہ اکثر لوگ انہیں صرف اتفاق یا اپنا وہم سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں. لیکن جو لوگ ان نشانیوں کو پہچاننا جانتے ہیں وہ فوراً سمجھ جاتے ہیں کہ یہ موت کے قریب آنے کی واضح نشانیاں ہیں اور ملک الموت آنے کی تیاری کر رہا ہے. آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ جانور آپ کے آس پاس عجیب طرح سے برتاؤ کرنے لگتے ہیں. کتے آپ کے کمرے میں آنے سے انکار کر سکتے ہیں. آپ اپنی ہڈیوں کے اندر ایک ایسی ٹھنڈک محسوس کر سکتے ہیں جسے کوئی کمبل دور نہیں کر سکتا، یا اپنی نظر کے کونے سے کچھ سائے ہلتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں. یہ کوئی معمولی یا اتفاقی واقعات نہیں ہوتے، یہ اس بڑے واقعے کے پہلے ہلکے جھٹکے ہوتے ہیں جو آپ کی روح کو ہمیشہ کے لیے آپ کے جسم سے جدا کر دے گا. اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے، کیونکہ ہم آپ تک ایسی معلومات پہنچا رہے ہیں جو موت اور آخرت کے ساتھ آپ کے پورے نظریے کو بدل سکتی ہے. ابھی سبسکرائب بٹن دبائیے، کیونکہ اگلے کچھ منٹوں میں جو باتیں ہم آپ کو بتانے والے ہیں وہ آپ کی زندگی کے ہر ایک دن کو دیکھنے کا انداز بدل سکتی ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی قرآن میں فرماتا ہے کہ ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور تمہیں تمہارا پورا بدلہ قیامت کے دن دیا جائے گا. لیکن اکثر لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ موت صرف ایک پل میں نہیں آ جاتی، یہ ایک ایسا پروسیس ہے جو آپ کی آخری سانس سے پہلے ہی شروع ہو جاتا ہے. اسلامی علماء نیک بزرگوں کے تجربات کی روشنی میں ایسے کچھ پیٹرن بیان کرتے ہیں جو ان آخری 7 دنوں میں بار بار نظر آتے ہیں. ایسے پیٹرن جو اتنے مسلسل نظر آتے ہیں کہ انہیں صرف اتفاق کہہ کر نظر انداز کرنا مشکل لگتا ہے. موت آپ کا اینڈ نہیں ہے بلکہ ایک دروازہ ہے، اور اس دروازے سے گزرنے کا تجربہ آپ کے دل کی دھڑکن رکنے سے کافی پہلے ہی شروع ہو جاتا ہے. آپ کی موت سے 7ویں دن آپ کے گرد موجود روحانی دنیا میں کچھ تبدیلی آنی شروع ہو جاتی ہیں. وہ فرشتے جو پوری زندگی آپ کے اعمال لکھتے رہے ہیں اپنی آخری تیاریاں شروع کر دیتے ہیں. ان کی آخری رپورٹس تیار ہونے لگتی ہیں. آپ کے دائیں کندھے والا فرشتہ جس نے آپ کے ہر نیک اعمال کو لکھا ہے، اور بائیں کندھے والا فرشتہ جس نے آپ کے ہر گناہ کو درج کیا ہے، وہ جانتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ان کی ذمہ داری کا وقت ختم ہونے والا ہے. شروعاتی مسلمانوں سے منقول روایتوں کے مطابق یہ لکھنے والے فرشتے آپ کے آس پاس اپنی موجودگی زیادہ کر دیتے ہیں. ان کی توجہ اور زیادہ مرکوز ہو جاتی ہے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ آخری دن اس بات کا فیصلہ کرنے میں بہت اہمیت رکھتے ہیں کہ آپ کے اعمال کا دفتر کس حالت میں بند ہوگا. زندگی کے آخری ہفتے میں کیا گیا ایک نیک عمل بہت بڑی اہمیت رکھتا ہے، اور آخر میں کیا گیا ایک گناہ پہلے کی کئی باتوں پر ایک اندھیرا سایہ ڈال سکتا ہے. پچھلی زندگی کے مقابلے میں اس دوران آپ ایک عجیب سی روحانی حساسیت محسوس کر سکتے ہیں. اچانک نماز پڑھنے کا جذبہ پیدا ہو سکتا ہے جبکہ شاید سالوں سے ایسا احساس نہ ہوا ہو، یا پھر ان گناہوں کی معافی مانگنے کی شدت سے خواہش پیدا ہو سکتی ہے جنہیں آپ کب کا بھول چکے تھے. جب آپ اپنی موت سے 7ویں دن سے 6 دن کی طرف بڑھتے ہیں تو نشانیاں اور زیادہ صاف ہو جاتی ہیں اور انہیں نظر انداز کرنا مشکل ہو جاتا ہے. یہ وہ وقت ہوتا ہے جب بہت سے لوگ ایک ایسے تجربے سے گزرتے ہیں جسے صرف زندگی کا فلیش بیک کہا جا سکتا ہے، لیکن بالکل اس طرح نہیں جیسا آپ فلموں میں دیکھتے ہیں. یہ آپ کی پوری زندگی کا سیدھا ریپلے نہیں ہوتا، بلکہ اچانک اور بہت صاف یادیں ہوتی ہیں جو بنا کسی وجہ کے سامنے آ جاتی ہیں. ہو سکتا ہے آپ کو اچانک وہ وقت یاد آ جائے جب آپ نے کسی ضرورت مند کی مدد کی تھی اور پھر دشکوں تک اس بات کو بھول گئے تھے.
اور اس یاد سے آپ کے دل کو ایک انوکھا سکون محسوس ہو، یا پھر اس شخص کی یاد سے پریشان ہو سکتے ہیں جسے آپ نے تکلیف پہنچائی تھی، جس سے آپ نے کبھی معافی نہیں مانگی، اور اس بات کا پچھتاوا لگ بھگ برداشت سے باہر ہو جاتا ہے۔ ایک مومن کو ان آخری دنوں میں اللہ کی رحمتوں اور نعمتوں کی جھلک دکھائی جاتی ہے تاکہ اسے تسلی ملے، جبکہ وہ شخص جسے غفلت اور بے پرواہی میں زندگی گزاری ہو، اس کے گناہ اس کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں ایک آخری وارننگ کے طور پر۔ یہ اللہ کی طرف سے کوئی سختی یا ظلم نہیں ہے، بلکہ یہ انصاف اور رحمت کا ایک خوبصورت امتزاج ہے جو آپ کو ہر ممکن موقع دیتا ہے کہ آپ اپنی موت سے پہلے سچے دل سے اس کی طرف رجوع کریں اور توبہ کر لیں۔ چھٹے دن بہت سے لوگ اپنے آس پاس ایسی موجودگیوں کو محسوس کرنا شروع کر دیتے ہیں جنہیں دوسرے لوگ محسوس نہیں کر پاتے۔ آپ کے لیے دکھنے والی اور نہ دکھنے والی دنیا کے درمیان کا پردہ پتلا ہونے لگتا ہے۔ موت سے پہلے 5ویں دن آپ کے جسم میں ایسی تبدیلیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں جنہیں میڈیکل سائنس دیکھ اور ریکارڈ تو کر سکتی ہے لیکن پوری طرح سمجھا نہیں سکتی۔ آپ کی آنکھوں میں ایک عجیب سی دوری نظر آ سکتی ہے، جیسے آپ اس دنیا کے پار کسی اور چیز کو دیکھ رہے ہوں۔ نسلوں سے منتقل ہوتا آ رہا روایتی اسلامی علم ہمیں بتاتا ہے کہ مرنے والے شخص کی آنکھیں برزخ کی دنیا کو دیکھنا شروع کر دیتی ہیں۔ برزخ وہ پردہ یا درمیانی دنیا ہے جو دنیاوی زندگی اور قیامت کے دن کے درمیان موجود ہے۔ آپ ایسے منظر دیکھ سکتے ہیں جو اس ظاہری دنیا میں موجود نہیں ہوتے۔ اگر آپ نیک لوگوں میں سے ہیں تو بے پناہ خوبصورتی والے باغ اور نظارے دیکھ سکتے ہیں، اور اگر آپ کی زندگی گناہوں اور نافرمانی سے بھری رہی ہو تو تنگ اور اندھیری خوفناک جگہیں نظر آ سکتی ہیں۔ یہ منظر کسی کمزوری یا خراب ہوتے دماغ کی پیدا کی ہوئی وہم یا ہیلوسینیشن نہیں ہوتے، بلکہ یہ آپ کی اصل منزل کی جھلکیاں ہوتی ہیں جو آپ کو پہلے ہی دکھا دی جاتی ہیں تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ آگے کیا انتظار کر رہا ہے، اور دنیا میں بچے ہوئے وقت میں اپنے دل کو اس کے لیے تیار کر سکیں۔ اس 5ویں دن قرآن اور اللہ کے نام کے ساتھ آپ کے رشتے میں بھی ایک عجیب اور گہری تبدیلی پیدا ہوتی ہے۔ اگر آپ نے اللہ کے قریب رہ کر زندگی گزاری ہے تو ہو سکتا ہے کہ قرآن کی وہ آیتیں جو آپ نے دشکوں پہلے یاد کی تھی اچانک بہت صاف طور پر آپ کو یاد آنے لگیں۔ آپ کی زبان بے اختیار قرآن کی تلاوت کرنے لگے، چاہے آپ مشکل سے ہوش میں ہی کیوں نہ ہوں۔ آپ کے گھر والے آپ کو بار بار لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے سن سکتے ہیں، یعنی کلمہ توحید آپ کا لگاتار ساتھی بن جاتا ہے۔ یہ روح کا اپنے خالق کے قریب لوٹنے کو محسوس کرنا ہے اور پوری کوشش کرنا ہے کہ وہ اس دنیا سے بہترین الفاظ کے ساتھ رخصت ہو۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے آخری الفاظ لا الہ الا اللہ ہوں گے وہ جنت میں داخل ہوگا، اور ان آخری دنوں میں مومن کی روح پوری کوشش کرتی ہے کہ یہ خوبصورت گواہی کلمہ توحید ہی اس دنیا میں اس کی آخری آواز بنے۔ لیکن جو لوگ اللہ سے غفلت میں زندگی گزارتے ہیں ان کے لیے یہ دن گھبراہٹ اور بے چینی سے بھرے ہو سکتے ہیں۔ ان کی زبان چاہے وہ کتنی ہی کوشش کیوں نہ کرے اللہ کے ذکر کے الفاظ ادا کرنے سے قاصر رہ سکتی ہے، اور ان کا دل اپنے رب کی طرف رجوع کرنے سے محروم رہ سکتا ہے، حتیٰ کہ زندگی کے بالکل آخری لمحوں میں بھی۔ موت سے پہلے چوتھے دن مرنے والے شخص کے آس پاس رحمت کے فرشتوں اور عذاب کے فرشتوں کے درمیان کشمکش اپنی انتہا پر پہنچ جاتی ہے۔ دونوں قسم کے فرشتے موجود ہوتے ہیں اور وہ آپ کی روح کے لیے مطالبہ کرتے ہیں آپ کے اعمال کے ریکارڈ کی بنیاد پر۔ رحمت کے فرشتے آپ کے ہر نیک اعمال کو پیش کرتے ہیں، ہر نماز کو جو آپ نے پڑھی، ہر نیکی کو جو آپ نے کی، ہر صدقہ، ہر نرم اور میٹھی بات، اور مشکل وقت میں دکھایا گیا ہر صبر۔ وہ یہ سب پیش کرتے ہیں تاکہ یہ واضح ہو سکے کہ آپ اللہ کی رحمت کے مستحق ہیں، تاکہ جب آپ کی روح آپ کے جسم سے نکالی جائے تو آپ کے ساتھ نرمی اور رحمت کا معاملہ کیا جائے۔
اور اگر آپ کے اعمال کے ریکارڈ میں گناہ موجود ہیں تو دوسرے فرشتے انہیں پیش کرتے ہیں۔ یہ کسی سختی یا ظلم کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس لیے کیونکہ انصاف کا تقاضا ہے کہ ہر چیز کو تولا جائے۔ یہ روحانی عدالت ان عالموں میں چل رہی ہوتی ہے جنہیں آپ دیکھ نہیں سکتے، لیکن موت سے پہلے چوتھے دن آپ اس کے اثرات محسوس کر سکتے ہیں۔ یہ اثرات ایسے ایموشنز کی صورت میں ظاہر ہو سکتے ہیں جو بنا کسی واضح وجہ کے آپ پر اچانک ٹوٹ پڑتے ہیں۔ ایک لمحے آپ گہرا سکون اور اطمینان کو محسوس کرتے ہیں، اور اگلے ہی لمحے آپ بے چینی اور گھبراہٹ یا خوف میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ یہ صرف مرتے ہوئے دماغ کی نیورولوجیکل علامت نہیں ہوتی، بلکہ آپ کی روح پر غیب کی دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے اس کا اثر ظاہر ہو رہا ہوتا ہے، اور یہ آپ کے انجام کے بارے میں کس طرف کا پلڑا واری ہو رہا ہے اس وجہ سے ہوتا ہے۔ موت سے پہلے چوتھے دن بہت سے لوگ اس چیز کا تجربہ کرتے ہیں جسے ایمان کا آخری امتحان کہا جاتا ہے۔ شیطان آپ کو شک میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ آپ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائیں یا پھر تکبر کے ساتھ مریں اور یہ سمجھنے لگیں کہ آپ کے نیک اعمال ہی آپ کو جنت دلانے کے لیے کافی ہیں اور آپ کو اللہ کی رحمت کی کوئی ضرورت نہیں۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس آخری فتنے سے ہوشیار کیا اور اللہ کی پناہ مانگنے کی تعلیم دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اللہ سے دعا کیا کرتے تھے کہ موت کے وقت ان کی حفاظت فرمائے اور انہیں اچھا انجام نصیب کرے۔ اسی وجہ سے موت سے پہلے چوتھے دن آپ پر ایسے شبہات اور وسوسے حملہ کر سکتے ہیں جو آپ نے پہلے کبھی محسوس نہ کیے ہوں۔ ایسے سوال جو آپ کے ذہن میں اٹھنے لگتے ہیں: کیا میرا مذہب حق ہے؟ کیا میرا ایمان واقعی سچا تھا؟ کیا اللہ سچ میں ہے؟ اور شیطان آپ پر فتح حاصل کرنے کا دعویٰ کر سکے۔ لیکن اسے شکست دینے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اللہ کی رسی کو پوری مضبوطی سے تھامے رکھیں اور اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر کر دیں، چاہے آپ کا ذہن کتنا ہی پریشان یا دھندلا کیوں نہ ہو گیا ہو، اور اللہ کی بے پناہ رحمت پر بھروسہ رکھیں، چاہے آپ کو آپ کے گناہ پہاڑوں کی طرح بلند اور بھاری ہی کیوں نہ نظر آتے ہوں۔ موت کے مقرر وقت سے پہلے تیسرے دن آپ کی روح آپ کے جسم سے جدا ہونے کا اصل عمل شروع کر دیتی ہے۔ حالانکہ آپ کی آخری سانس لینے میں ابھی 72 گھنٹے باقی ہوتے ہیں، اسی دوران وہ مرحلہ شروع ہوتا ہے جسے تنگ ہونے یا سختی کا مرحلہ کہا گیا ہے۔ آپ کو اپنے سینے میں تنگی یا دباؤ محسوس ہو سکتا ہے۔ ضروری نہیں کہ یہ کسی جسمانی بیماری کی وجہ سے ہو، بلکہ اس لیے کیونکہ آپ کی روح کو نکالنے کے لیے تیار کیا جا رہا ہوتا ہے، ایک ایسے راستے سے جو دنیاوی دنیا کے کسی بھی راستے سے کہیں زیادہ تنگ ہے۔ مومن کے لیے فرشتے اس راستے کو کشادہ کر دیتے ہیں اور روح کے نکلنے کو جتنا ممکن ہو آسان بنا دیتے ہیں۔ علماء اس کی مثال ایسے دیتے ہیں جیسے کسی برتن سے پانی کا قطرہ آرام سے باہر نکل جائے، لیکن اس شخص کے لیے جس نے ایمان کو ٹھکرا دیا یا لگاتار گناہوں میں زندگی گزاری، روح کا نکلنا ایسے محسوس ہو سکتا ہے جیسے گیلے اون میں پھنسے کانٹوں کو زور سے کھینچ کر نکالا جا رہا ہو، یعنی دردناک اور سخت، جبکہ روح اس بات کو محسوس کر رہی ہوتی ہے کہ وہ عذاب کی طرف بڑھ رہی ہے۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی پناہ مانگا کرتے تھے موت کی سختیوں اور مشکلات سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بھی یہی دعا کرنے کی تعلیم دی، کیونکہ انبیاء کرام بھی جانتے تھے کہ یہ انتقال اللہ کی مدد کے بغیر آسانی سے برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ موت سے پہلے تیسرے دن مرنے والے شخص کے لیے وقت عجیب طریقے سے گزرنا شروع ہو جاتا ہے۔ کچھ منٹ گھنٹوں جیسے محسوس ہو سکتے ہیں اور کچھ گھنٹے ایسے گزر سکتے ہیں جیسے بس چند لمحے ہی گزرے ہوں۔ یہ صرف ایک ذہنی یا جذباتی احساس نہیں ہوتا، بلکہ اسلامی تعلیمات کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ مرنے والا شخص دو مختلف قسم کے وقت کے تجربوں کے درمیان آنے لگتا ہے، ایک اس دنیا کا سیدھا اور مسلسل وقت، اور دوسرا برزخ کا تجربہ جو بالکل مختلف ہوتا ہے۔ برزخ میں وقت اس طرح نہیں گزرتا جس طرح اس دنیا میں گزرتا ہے، اور جب آپ کی روح ان دونوں حقیقتوں کے درمیان ہوتی ہے تو وقت کے گزرنے کا آپ کا احساس غیر یقینی اور بدلا ہوا ہو جاتا ہے۔ آپ کے گھر والے دیکھ سکتے ہیں کہ آپ آج کے واقعات کو دشکوں پرانی یادوں کے ساتھ ملا رہے ہیں۔
یا بچپن کی باتوں کو موجودہ وقت کے ساتھ گڑبڑ کر رہے ہیں، اور وہ شاید سمجھیں کہ یہ صرف بیماری یا کمزوری کی وجہ سے پیدا ہوئی الجھن ہے، لیکن حقیقت اس سے کہیں زیادہ گہری ہے۔ آپ وقت کے سمٹ جانے کا تجربہ کر رہے ہوتے ہیں، جہاں آپ کی پوری زندگی ایک ہی وقت میں موجود محسوس ہوتی ہے۔ آپ ایک ہی لمحے میں خود کو بچہ بھی محسوس کر سکتے ہیں اور بزرگ بھی۔ موت سے پہلے کے دوسرے دن ملک الموت اپنی موجودگی کو زیادہ واضح طور پر ظاہر کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس سے پہلے دوسرے فرشتے تیاری کا کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس دن روحوں کو قبض کرنے والا مقرر فرشتہ آتا ہے اور اپنا آخری جائزہ لینا شروع کرتا ہے۔ اسلامی روایات کے مطابق ملک الموت ہر شخص کے سامنے ایک ہی شکل میں ظاہر نہیں ہوتا۔ مومن کے لیے اس کی صورت تسلی اور سکون دینے والی ہو سکتی ہے۔ کچھ روایتوں کے مطابق وہ ایک نورانی اور خوبصورت موجودگی کی طرح محسوس ہو سکتا ہے جو سکون پھیلاتی ہے، جبکہ گناہوں میں ڈوبے ہوئے شخص کے لیے اس کی موجودگی انتہائی خوفناک ہو سکتی ہے، جس کی پوری کیفیت بیان کرنا مشکل ہے۔ ایسی موجودگی جو اتنی زیادہ خوفناک اور زبردست ہو کہ مرنے والا شخص اس سے بچنے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جائے، لیکن بچ کر نکلنا ممکن نہیں ہوتا۔ اس دوسرے دن آپ کو یہ شدت سے احساس ہو سکتا ہے کہ کوئی آپ کو دیکھ رہا ہے، آپ کا جائزہ لے رہا ہے اور انتظار کر رہا ہے۔ آپ کو محسوس ہو سکتا ہے کہ کوئی موجودگی آپ کے پلنگ کے پاس یا کمرے کے کسی کونے میں ہے، اور چاہے آپ کے گھر والے کتنی ہی تسلی دیں کہ آپ کمرے میں اکیلے ہیں، آپ کو پورا یقین ہوتا ہے کہ آپ واقعی اکیلے نہیں ہیں۔ یہ موجودگی آپ کو وقت سے پہلے تکلیف دینے یا عذاب دینے کے لیے نہیں ہوتی۔ ملک الموت صرف اپنی ذمہ داری ادا کر رہا ہوتا ہے، دیکھ رہا ہوتا ہے، جائزہ لے رہا ہوتا ہے، اور اس فیصلے کو پورا کرنے کی تیاری کر رہا ہوتا ہے جو وقت آپ کے لیے آپ کی پیدائش سے بھی پہلے لکھ دیا گیا تھا۔ اس دوسرے دن بہت سے نیک لوگوں کو وہ تجربہ ہوتا ہے جسے اسلامی منابع میں جنت یا جہنم کی جھلک کہا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کی روح ابھی سے وہاں چلی جاتی ہے، بلکہ ان کے لیے ایک کھڑکی کھول دی جاتی ہے، ایک منظر دکھایا جاتا ہے۔ مومن اچانک ایسی خوشبو محسوس کر سکتا ہے جس کا دنیا میں کوئی ذریعہ نہ ہو، ایسی مہک جو دنیا کے ہر عطر اور پرفیوم سے زیادہ خوبصورت ہو۔ آنے والی چیزوں کا ایک پہلا ذائقہ دیا جاتا ہے۔ وہ ایسی ٹھنڈک اور سکون محسوس کر سکتے ہیں جو ان پر چھا جاتا ہے، اور جس کے مقابلے میں دنیا کی ہر آرام کی چیز بے معنی لگنے لگتی ہے۔ ان کا چہرہ ایک نور سے چمکنا شروع ہو سکتا ہے جسے دوسرے لوگ بھی محسوس کر سکتے ہیں، ایسا نور جو اس دنیا سے نہیں بلکہ اس عالم سے آتا ہے جہاں وہ جلد داخل ہونے والے ہوتے ہیں۔ لیکن جو شخص حق کو ٹھکراتا رہا ہو، اسے ایسی بدبو محسوس ہو سکتی ہے جس کا کوئی جسمانی سبب نہ ہو۔ وہ ایسی شدت کی گرمی محسوس کر سکتا ہے جسے کوئی دوا کم نہ کر سکے۔ وہ آئینے میں اپنا چہرہ دیکھ کر اس اندھیرے سے گھبرا سکتا ہے۔ یہ تجربہ صرف وہم یا ہیلوسینیشن نہیں ہوتے، بلکہ آخرت کی حقیقت کا مرنے والے شخص کے شعور پر ظاہر ہونا شروع ہو جاتا ہے، تاکہ اسے اس چیز کے لیے تیار کیا جا سکے جو اس کا آگے انتظار کر رہی ہے۔ پھر آتا ہے آخری دن، وہ آخری 24 گھنٹے جب آپ کی روح ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے رخصت ہونے والی ہوتی ہے۔ یہ آخری سچائی کا دن ہوتا ہے جب ہر چھپی ہوئی چیز ظاہر ہو جاتی ہے، اور ہر وہ راز جسے آپ نے سمجھا تھا کہ دفن ہو چکا ہے دوبارہ سطح پر آ جاتا ہے۔ ایک شخص پوری زندگی جنت والوں جیسے اعمال کرتا ہوا نظر آ سکتا ہے، لیکن آخر میں اس کی اصل حالت ظاہر ہو جاتی ہے، اور وہ ایسی حالت میں مر سکتا ہے جو اسے جہنم تک پہنچا دے۔ اس کے برعکس کوئی شخص ظاہری طور پر گناہوں بھری زندگی گزار سکتا ہے، لیکن اپنی آخری گھڑیوں میں سچے دل سے توبہ کر کے اور ایمان کی حالات میں دنیا سے رخصت ہو کر جنت پہنچ جائے۔ یہ آخری دن دل کی اصل حالت کا سب سے بڑا امتحان ہوتا ہے، کیونکہ اس مرحلے پر دکھاوا یا دھوکے کی کوئی گنجائش نہیں رہتی۔ آپ کی زبان وہی بات بیان کرے گی جو حقیقت میں آپ کے دل میں موجود ہے۔ ان آخری 24 گھنٹوں میں مرنے والا شخص ان چیزوں کو بیان کرنا شروع کر دیتا ہے جو وہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔
मोमिन जन्नत के बागों और नहरों का जिक्र कर सकता है, नूरानी परों वाले फरिश्तों का और उन वफात पा चुके अजीज़ों का जो उसका इस्तकबाल करने आए हों। वो अपने हाथ खाली जगह की तरफ बढ़ा सकता है, जैसे किसी ऐसी खूबसूरत चीज़ को पकड़ने की कोशिश कर रहा हो जो सिर्फ उसी को नज़र आ रही हो। उसके आखिरी अल्फाज अल्लाह की बुज़ुर्गी और अज़मत के बयान पर मबनी हो सकते हैं। कलिमा ईमान हो सकता है, या फिर खुशी के साथ ये ऐलान हो सकता है कि वो देख रहा है जो उसका इंतज़ार कर रहा है और वो उसकी तमाम तसव्वुरात से कहीं ज़्यादा खूबसूरत है। लेकिन कुछ लोग खौफनाक मनाजिर बयान कर सकते हैं। वो मज़ीद वक्त की भीख मांग सकते हैं या उन गुनाहों का इकरार कर सकते हैं जिन्हें उन्होंने पूरी ज़िंदगी छुपाए रखा था। वो खौफ के मारे मदद और हिफाजत के लिए पुकार सकते हैं उन चीज़ों से जो उनकी तरफ बढ़ रही होती हैं और जिन्हें दूसरे लोग देख नहीं सकते। उलमा तनबीह करते हैं कि आप अपनी आखिरी घड़ियां किस तरह गुजारते हैं। यह ज़्यादातर इस बात पर मबनी होता है कि आपने उससे पहले अपनी ज़िंदगी के घंटे, दिन और साल किस तरह गुजारे हैं। आप अपनी आखिरी लम्हों में अचानक बिल्कुल मुख्तलिफ शख्स नहीं बन सकते। आपकी मौत आखिरकार ये जाहिर कर देगी कि आप असल में पूरी ज़िंदगी कैसे इंसान थे। और जब आखिरी घंटे करीब आने लगते हैं तो आपका जिस्म एक ख़ास तरतीब के साथ बंद होना शुरू हो जाता है, जो रूह के निकलने के इस्लामी तसव्वुर की अक्सबंदी करता है। सबसे पहले जिस्म के किनारी हिस्सों में ठंडक आनी शुरू हो जाती है। रूह जिस्म के सबसे दूर के हिस्सों से सिमटकर मरकज़ की तरफ आने लगती है। आपके हाथ और पांव ठंडे हो सकते हैं, चाहे आप कंबलों में लिपटे हुए ही क्यों ना हों, क्योंकि रूह को अब इन हिस्सों के चलते रहने की ज़रूरत नहीं रहती। फिर रूह और ज़्यादा सिमटकर सीने की तरफ बढ़ती है, जहां दिल मौजूद होता है, क्योंकि इस्लामी तालीमात के मुताबिक दिल इंसान की हकीकी मरकज़ी जगह है, ईमान या कुफ्र का मरकज़। और आखिर में आखिरी लम्हों में रूह गले तक पहुंच जाती है और यही वो लम्हा होता है। कुरान इसी लम्हे का जिक्र करता है जब फरमाता है, जब रूह गले तक पहुंच जाती है, यानी मौत के वक्त। आप किसी मरते हुए शख्स को तकलीफ में देख सकते हैं, उसकी सांसें बेकायदा हो सकती हैं और उसकी आंखें फैल सकती हैं, क्योंकि उस लम्हे मलकुल मौत रूह को एक निहायत तंग रास्ते से निकाल रहा होता है। और आप कौन थे और किस हाल में ज़िंदगी गुजारी, उसके मुताबिक यह अमल या तो इंतहाई नरम और आसान होता है या फिर इंतहाई दर्दनाक और सख्त। आखिरी लम्हों में इस्लामी तारीख़ के गवाहों ने बार बार एक ही किस्म का मंजर बयान किया है। मरने वाले शख्स की नज़र कमरे में किसी एक जगह पर टिक जाती है, अक्सर छत या कमरे के किसी ऊपर वाले कोने की तरफ, और फिर वो या तो मुस्कुराता है या सख्त खौफ का इजहार करता है। वो उन फरिश्तों को देख रहा होता है जो उसकी रूह कब्ज़ करने आए होते हैं, और साथ ही अपने अंजाम की एक झलक भी देख लेता है। नेक लोग रहमत के फरिश्तों को देखते हैं जो जन्नत के कपड़े और खुशबुएं लेकर आते हैं और नूर से बने कफन अपने साथ रखते हैं। वो एक ऐसा दरवाज़ा खुलता हुआ देखते हैं जो जन्नत के बागों और बयान से बाहर खूबसूरती की तरफ ले जाता है, और वो उसमें दाखिल होने के लिए बेचैन होते हैं। उनके आखिरी अल्फाज कुछ इस तरह हो सकते हैं, मैं उसे देख रहा हूँ, मैं जन्नत को देख रहा हूँ, या फिर वो मुझे लेने आ गए हैं। और ये अल्फाज सुकून, खुशी और इत्मीनान के साथ अदा किए जाते हैं। लेकिन जो लोग हक़ को ठुकराते रहे, वो ऐसे फरिश्तों को देख सकते हैं जिनके चेहरों पर गुस्से और सख्ती वाले चेहरों के साथ ऐसे कफन लेकर जो आग से बने हुए हों, और उनके पीछे एक ऐसा दरवाज़ा खुलता है जो तारीकी और अजाब की तरफ ले जाता है। उनके आखिरी अल्फाज चीखें हो सकते हैं या फिर मज़ीद वक्त मांगने की दरख्वास्तें। वो इल्तिजा कर सकते हैं कि उन्हें सिर्फ एक और मौका दे दिया जाए ताकि वो वापस जाकर अपनी ज़िंदगी को बदल सकें। लेकिन इस दुनिया का दरवाज़ा बंद हो चुका होता है और हमेशा रहने वाली दुनिया का दरवाज़ा खुल चुका होता है, और अब वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं रहता।